آج ہم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو دو اہم غلط فہمیاں ہیں وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد تھا، اور یہ کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ تو آئیے کتب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے ہم محمد بن قاسم کی عمر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دراصل یہ بات امام احمد بن یحییٰ البلازری رحمہ اللہ کی کتاب فتوح البلدان میں محمد بن قاسم کے متعلق حمزہ بن ابیض الحنفی نے اشعار کے ہیں۔ قاد الجیوش لسبع عشرہ، یعنی کہ 17 سالہ فوج کا قائد۔ امام بلازری رحمہ اللہ کی یہ کتاب سب سے قدیم کتابوں میں سے ایک ہے، اور امام بلازری کی پیدائش 820 عیسوی کو اور 892 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ معروف مورخ مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 83 ہجری میں ہی محمد بن قاسم کو فارس اور شیراز کی ولایت ملی تھی۔ اگر فتح سندھ کے وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال ہوتی، اس لحاظ سے اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 7 سال بنتی ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں۔ اور مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محمد بن قاسم کی عمر سندھ پر حملے کے وقت 27 یا 28 سال تھی، اور اس وقت شاعر نے یہ الفاظ محمد بن قاسم کی فتح پر بولے تھے کہ فوج کا قائد ایک 17 سالہ محمد بن قاسم۔ مگر جو تاریخی حوالہ جات ہمیں معلوم ہوئے ہیں اس لحاظ سے محمد بن قاسم کی 27 یا 28 سال عمر نہیں بنتی، بلکہ جو محمد بن قاسم کی اصل عمر ہے اس کے لیے ہمیں کچھ اور تاریخ کے اوراق چھانٹنے پڑیں گے۔ اور جو دوسری بات کی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم حجاج کا بھتیجا اور داماد تھا، تو اسی واقعے میں ہی ہمیں محمد بن قاسم کی عمر کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اگر شجرہ دیکھا جائے تو محمد بن قاسم کا پورا نام محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابی عقیل ثقفی ہے، اور حجاج بن یوسف کا پورا نام حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی بنتا ہے، اور یہ دونوں طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے تھے۔ اور اصل میں محمد بن قاسم کے والد قاسم بن محمد اور حجاج بن یوسف آپس میں چچا زاد بھائی تھے، اور محمد بن قاسم رشتہ داری کے لحاظ سے حجاج بن یوسف کا بھتیجا لگتا ہے۔ مگر محمد بن قاسم کی حجاج کی بیٹی سے شادی ہوئی تو اس بارے میں ہمیں صرف چچ نامہ ہی یہ بات بتاتی ہے، جس کو فتح نامہ سندھ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ فتح سندھ سے 500 سال سے زائد عرصے کے بعد لکھی جانے والی یا شائع ہونے والی کتاب ہے، جس میں بہت زیادہ تاریخی غلطیاں ہیں۔ مشہور مورخ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے اپنی ایک کتاب میں یہ بات کہی ہے کہ امام ابن حزم کی کتاب میں حجاج کے بیٹوں کا نام ذکر ہے، جن میں غالباً محمد، آبان، عبد الملک، سلیمان یا ولید اور عبداللہ بھی ہیں، اور ان کے مطابق حجاج بن یوسف کی کوئی بیٹی کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ مگر امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب جمہرۃ الانصاب میں درج ہے کہ حجاج بن یوسف کی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے نکاح ہوا تھا، جو کہ زینب بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، یعنی ام کلثوم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نواسی تھی، اور ان کا نکاح حجاج سے ہوا تھا، اور ان سے ایک بیٹی بھی ہوئی تھی، اور بعد میں حجاج نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ اب بہت لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ حجاج جیسے ظالم شخص سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نواسی کا نکاح ہونا کیا ثابت ہے؟ تو اس بارے میں ہمیں مسند احمد ابن حنبل یعنی کہ حدیث کی کتاب میں ایک صحیح روایت مل جاتی ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حجاج بن یوسف سے کر دیا، اور اس سے فرمایا، یعنی اپنی بیٹی سے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو یوں کہہ دینا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی یہ دعا پڑھنا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا اپنی بیٹی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمات فرماتے تھے۔ اب اس حدیث کی راوی ہے حماد بن سلمہ، یہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ راوی نے یہ بھی کہا کہ حجاج ان تک نہ پہنچ سکا، اور ابن اساکر اور دیگر روایات میں بھی ہے کہ حجاج نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ اب ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کی حجاج بن یوسف سے بیٹی کا ذکر صرف ہمیں امام ابن حزم کی انصاب میں ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان رحمہ اللہ سے ہو گیا تھا، اور حجاج سے پہلے ان کا نکاح ان کے چچا زاد قاسم بن محمد سے ہوا تھا۔ اب جو واقعہ ہم آپ کو تاریخ کی کتاب سے بتائیں گے اس میں محمد بن قاسم کی عمر اور حجاج بن یوسف سے دامادی کا مسئلہ حل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دراصل 966 یا 67 عیسوی میں وفات پانے والے، یعنی کہ 356 ہجری میں وفات پانے والے امام ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں امام المدائنی کے حوالے سے لکھا ہے، جن کی وفات تقریباً 225 ہجری
ہجری میں ہوئی تھی اور غالباً مدائنے کی کتب محفوظ نہ رہ سکی کہ حجاج نے اپنی بہن زینب کو کہا یا تو تم محمد بن قاسم سے شادی کر لو جو کہ 17 برس کا بنس کی اسے اچھی شہرت رکھنے والا شخص ہے، یا پھر حکم بن ایوب بن حکم سے نکاح کر لو جو کہ غالباً حجاج کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو زینب نے اپنے چچا زاد حکم سے نکاح کا انتخاب کر لیا اور پھر حکم اور حجاج کی بہن زینب شام چلے گئے، یعنی زینب جو کہ حجاج کی بہن تھی نہ کہ بیٹی، اس کا نکاح اپنے چچا زاد حکم بن ایوب سے ہوا اور محمد بن قاسم کا حجاج کا بہنوئی یا داماد ہونا ثابت نہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب حجاج حاکم عراق بنا تو اس نے اپنے بہنوئی حکم بن ایوب کو بصرہ کا حکمران بنا دیا۔ اور امام بخاری کے استاد امام خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ 75 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے جب حجاج بن یوسف کو عراق کا والی بنایا تو تب حجاج نے اپنے بہنوئی حکم بن ایوب کو بصرہ کا والی بنایا، یعنی کہ 75 ہجری سے پہلے کے واقعے میں محمد بن قاسم کو 17 سالہ نوجوان کہا ہے حجاج بن یوسف نے، اور سندھ پر حملہ 712 عیسوی یعنی کہ 92 ہجری میں ہوا تھا، اور محمد بن قاسم کی عمر کم از کم 34 سال یا سے زیادہ بنتی ہے، جو کہ سب سے درست معلوم ہوتا ہے۔ یعنی محمد بن قاسم نہ تو حجاج بن یوسف کا داماد یا بہنوئی تھا بلکہ رشتہ داری میں بھتیجا لگتا تھا، اور سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 یا 27 نہیں بلکہ کم از کم 34 سال تھی۔ اور محمد بن قاسم پر جو اشعار حمزہ بن ابیض الحنفی نے پڑھے ہیں جو محمد بن قاسم کے دور کا شاعر تھا، وہ غالباً اس نے تب پڑھ لیے ہونے ہیں جب محمد بن قاسم کسی جنگی مہم میں فوج کا سپہ سالار ہونا ہے یا کسی جنگی فتح کے وقت کسی فوج کا سپہ سالار ہونا ہے۔ یہاں شاعروں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔